آج کی خدمت کے حوالے سے یہ کب سے آپ نے کام شروع کیا، کس طرح کیا یہ؟ سر کام تو کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن جو باقاعدہ طور پہ گروپ بنانے کا خیال آیا نا، وہ لاسٹ ایئر سے آیا، 2024 سے۔ باقی ڈفرینٹ گروپس میں پچھلے چند سالوں سے کام چل رہا تھا حاجیوں کی۔ بیسیکلی پرپز یہی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان سے جو حاجی جاتے ہیں وہ سیکھ کے نہیں جاتے، پتہ نہیں چلتا، وہاں سے پھر وہاں پہ جا کے ان کو پرابلمس آتی ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لاسٹ ایئر اپنا گروپ بنایا، اور اس سال اس کو تھوڑا سا اور اپ گریڈ کر کے اس دفعہ جس طرح سے حاجیوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے کافی سارے اسٹیپس لیے تھے، جس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ 2025 کے حاجیوں کے لیے آج کا سبق کے نام سے سیریز شروع کی تھی ہم نے۔ الحمدللہ اس سے کافی حاجیوں کا جو ہے نا وہ فائدہ ہوا۔ اور باقی ہمارے زوم سیشنز ہیں، اس میں ہمارے پوری ٹیم ہے منتظمین کی، جس میں سب سے زیادہ میں کہوں گا کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یا تربیت کے حوالے سے، وہ ہمارے محترم انوار بھائی ہیں۔ اور انہوں نے جس طرح سے کوآپریٹ کیا، تو ان کی کوآپریشن کے بغیر اور ان کی سجیشنز کے بغیر یہ کام جو ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ماشاءاللہ سے ایک ٹیم ورک لے کے چلیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حاجیوں کے لیے بھی آسانی فرمائے تاکہ سیکھ کے جائیں اور وہاں پہ جا کے کسی قسم کا پرابلم نہ ہو۔ اور مین مقصد یہ ہے کہ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے نا حاجی کو اتنا کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جا کے کسی قسم کا اس کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یہی مقصد لے کے چلیں۔ تو الحمدللہ پچھلے سال بھی کافی سارے حجاج ایسے تھے جو یہاں سے سیکھ کر گئے اور وہاں پہ جا کے حاجیوں کی خدمت کی، اور ان کو اس طرح سے کیا جس طرح سے ہمارے وقار بھائی ہیں لاسٹ ایئر کے ہیں، آپ خود ہیں، عمیر بھائی ہیں، اور اس دفعہ ہمارے ساتھ یہ جو نا وہ نئے حاجی ہیں سمیر بھائی، انوار بھائی ہیں، یہ ہمارے ٹریننگ کے جو نا وہ سمجھیں برین کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ میں صرف 2 سوال کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ایک ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے گھر کے معاملات بھی ہیں، وہ آفس کے معاملات بھی ہیں، تو ان تینوں چیزوں کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے 24/7 آپ کو رات کے کوئی کتنے بھی پہر میں آپ کو اپروچ کیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے آفس کو بھی مینیج کرنا ہے، اپنے گھر کے افیئرس کو، یہ آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں ساری چیزیں؟ بس سر اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہم مینیج کر رہے ہیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمت دے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے، جس طرح سے جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے اس پیر میں وہ حاجیوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے۔ اور باقی ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے ہر چیزوں کو پیرلل لے کے چلنا، فیملی ہے، اپنے آفس ورک ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ حج کے گروپس بھی ہیں، تو ساروں کو مینیج کرنا تھوڑا سا ٹف تو ہو جاتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ تو آگے جا کے کیونکہ حج کے دن قریب آ جائیں گے تو اس میں تھوڑی سی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، تو اس حوالے سے بہرحال چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے، توفیق دے کہ حاجیوں کے کسی کام آ سکیں۔ اچھا، ایک سوال اور کروں گا میں، حاجیوں کو کوئی ٹپ دیں، کوئی ہدایت دیں، ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کا حج بے انتہا آسان ہو جائے، ان کو کوئی مشورہ دیجیے؟ سر حاجیوں کے حوالے سے سب سے پہلے تو جو ہے نا حاجی اپنی تربیت جو ہے نا وہ مکمل کرے، ٹھیک ہے نا۔ تربیت کے حوالے سے منسٹری کی طرف سے تربیتی پروگرامز ہوتے ہیں، عید سے پہلے پری رمضان تھا، اور اب پوسٹ رمضان شروع ہو رہا ہے 9 اپریل سے، اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے علاقے میں جو ہے نا وہ پرائیویٹلی سیشنز ارینج کیے جاتے ہیں، وہ اٹینڈ کریں، وہاں پہ سیکھیں۔ ہمارے گروپس میں ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوالات ہوں اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں، الف سے لے کر یہ تک جو ہے نا وہ اس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں، اور اس کے بعد اپنے سوالات نوٹ کریں، سوالات کریں، پھر اس کے بعد اس کو ریوائز بھی کریں۔ اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تربیت کے حوالے سے بھی آ جاتی ہیں۔ آج کل جس طرح سے ڈیجیٹل حج ہو گیا ہوا، تو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف سے بھی حوالے سے بھی ان کو پریپیئر ہونا چاہیے۔ مینا، مزدلفہ، عرفات میں جو ہے وہ راستوں کی پہچان ہونی چاہیے، اور وہاں پہ جا کے آپ کا جو بیہیویئر ہے نا، میں زیادہ تر فوکس کرتا ہوں ڈسپلن کے حوالے سے، کہ حاجی کا ایک نظم و ضبط جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا اس کی پہچان ہوتا ہے۔ اس میں آپ پاکستان کے سفیر ہو، آپ پاکستان سے گئے ہوئے ہو، پاکستان کی عزت کراؤ، پاکستان کی پہچان بنو۔ وہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری جو پاکستانی حاجی جاتے ہیں وہ لائن میں کھڑے ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لائن میں بھی کھڑے ہونا پڑ سکتا ہے آپ کو کھانے کے لیے، یا لفٹ میں آپ جاتے ہیں، لفٹ میں سوار ہونے سے پہلے آپ کو ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ جی آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے، یا آپ کہیں پہ گئے ہوئے ہیں واش روم، مینا میں آپ واش روم میں جاتے ہیں، وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہے۔ آپ ویٹ کرتے ہیں 5 منٹ،
اور اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بیسک ٹریننگس ہے جو کہ آپ یہاں سے اگر سیکھ کے جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, بلکہ خود پہ امپلیمنٹ کریں گے. اس کے علاوہ آپ جو آپ کے ساتھی حجاج ہوں گے ان کو بھی آپ ساتھ گائیڈ کرتے ہوئے جائیں گے, تو یہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اچھا, میں آخری سوال پوچھوں گا. آپ کی تمام گفتگو کا میں یہ سمجھوں کی ورڈ جو تھا ڈسپلن ہے وہ, لیکن میں آخر میں ایک سوال کرنا رہ گیا کہ آپ واٹس ایپ کا کون سا ایسا گروپ ہے جو آپ کا اپنا نام لینا بھول گیا تھا, کون سا گروپ ہے آپ کا, وہ بتا دیں تاکہ حجات کے کام آئے. سر میرا جو ابھی گروپ چل رہا ہے وہ حج مذاکرہ کے نام سے چل رہا ہے. گروپ بھی ہے, کمیونٹی ہے, حج ٹاکس کے نام سے واٹس ایپ چینل بھی ہے, یوٹیوب چینل بھی ہے. اس میں اس دفعہ ہم نے زوم سیشنس ارینج کیے تھے, ان کی ساری ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں, ٹاپک وائز پڑی ہوئی ہیں, جس کے اندر ہم نے انٹروڈکشن سے لے کر پاکستان چیپٹر, مکہ مکرمہ چیپٹر, مدینہ منورہ چیپٹر, اس کے بعد عمرے کی ادائیگی کا مکمل طریقہ کار, اور اس کے بعد میپس کی حوالے سے جو ہے نا وہ ہم نے ٹریننگ دی ہے. ابھی عید کے بعد ہماری حج کا مکمل طریقہ کار, اس کے بعد مینا کے میپس, مدینہ منورہ میں حاضری کے آداب, تو یہ سارے سیشن ابھی عید کے بعد ہونے ہیں. تو انشاءاللہ کمپلیٹ ایک گائیڈنس ہے, اگر کوئی بندہ لے کے چلے نا تو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اچھا, آپ نے بتایا حج مذاکرہ 2025 یا 2024, حج مذاکرے کے نام سے 2-3 چینل ہیں. سر حج مذاکرہ بیسیکلی حج ٹاکس ہے, اردو میں اگر کہیں تو حج مذاکرہ ہے, اور 2024 کا گروپ تھا تو 2024 تھا, ابھی 2025 چل رہا ہے تو 2025 کا مین گروپ ہے. لیکن جو چینل ہے یا فیس بک پیج ہے اس پہ حج ٹاکس ہی لکھا ہوا ہے, اور حج ٹاکس کے نام سے